السلام علیکم پیارے دوستو، معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک بزنس کے حوالے سے نئی ویڈیو، یعنی وہ کون سے اصول ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے کاروبار کو مزید ترقی دے سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی، یعنی کہ کاروبار کیا، اور انہوں نے کس طرح کاروبار کیا، کتنی دیانتداری سے، کتنی ایمانداری سے انہوں نے اپنے کاروبار کو جاری رکھا، وہ ہمیں ان کی زندگی سے، سیرت طیبہ سے ہمیں کئی جگہ سے یہ سننے کو ملتا ہے۔ کسی بھی کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے ایک مکمل مینجمنٹ کے ساتھ رن کرنا ہوتا ہے، کچھ اصول بنانے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ تک ہوتا ہے۔ تو اس کو مینجمنٹ بھی ہم اپنے مینجمنٹ اور اصول بھی ہم اپنے مطابق طے کر سکتے ہیں۔ تو ہماری دور میں نبیوں کے اپنے اپنے دور کے مطابق ہر نبی نے اپنے شعبہ میں کاروبار کیے، بزنس کیے، اپنے اپنے دور کے مطابق جو ان کی صلاحیت تھی انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اپنے کاروبار کو آگے مزید ترقی دی۔ تو بہت سے مواقع یا بہت سے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آج ہم ایک شخصیت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ یہ دنیا کے ایک بہت بڑے تاجر تھے جنہوں نے 3 بنیادی بڑے اصولوں کے اوپر کام کر کے اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو ترقی دی۔ تو آج ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں ان کے 3 اصولوں پر۔ انہوں نے جو اپنا کاروبار شروع کیا تھا وہ 2 کلو پنیر سے شروع کیا تھا، یعنی 2 کلو پنیر ایک چھوٹی سی چیز ہوگی اس وقت میں، تو مطلب شوق ہونے کی بات ہے کہ صرف 2 کلو پنیر سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جو ان کے موٹے موٹے اثاثے تھے، یعنی جو صرف سونا تھا، جسے تقسیم کرنے کے لیے جب کاٹا گیا تو لوہے کے آرے ٹوٹ گئے، یعنی جب سونے کو کاٹ رہے تھے تو سونے کو کاٹ کر اس کے آرے ٹوٹ گئے تھے۔ اسی طرح ان کی ہزاروں جاگیریں، ہزاروں بھیڑ بکریاں اور اونٹ، گھوڑے، غلام، اتنے ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں ان کی ایسی بڑے بڑے موٹے موٹے اثاثے تھے، یعنی کہ انہوں نے 2 کلو پنیر سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کتنا زیادہ کچھ تھا، ان کو اتنی اپنے کاروبار میں ترقی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ مال ہماری طرح جمع نہیں کرتے تھے، یعنی ہم لوگ مال آتا ہے ہمارے پاس، ہم لوگ جمع کرتے جاتے ہیں، تو وہ ہماری طرح مال جمع نہیں کرتے تھے۔ ادھر آیا مال تو ادھر بانٹ دیا، اور ادھر سے مال آیا تو ادھر بانٹ دیا۔ تو یہ جو ہم نے پیچھے جو ذکر کیا تھا کہ جب وہ رخصت ہوئے تو ان کے جو موٹے موٹے اثاثے تھے، بھیڑ بکریاں، سونا وغیرہ جو بھی ہم نے ذکر کیا، تو یہ وہ مال تھا جو ہم لوگوں نے سب کچھ بانٹا، تو یہ بانٹتے بانٹتے بچ گیا تھا۔ تو انہوں نے کون سے بنیادی اصول تھے، کون سے 3 جو اصول تھے انہوں نے جو اپنائے ہوئے تھے، جس پر وہ کام کرتے تھے، ان کو اپنا کے انہیں اتنی ترقی ملی۔ تو جب انہوں نے اتنی ترقی کی اپنی زندگی میں، تو یہ لوگ مجبور ہو گئے ان سے پوچھنے کے لیے کہ آیا آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو بزنس میں اتنی زیادہ ترقی مل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 ایسے اصول ہیں کہ جن کے اوپر میں کام کرتا ہوں تو مجھے بزنس میں، میرے اپنے کاروبار میں اتنی زیادہ ترقی ملی ہے۔ میں 3 کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ جو میرا پہلا کام یہ تھا کہ میں مال ادھار نہیں خریدتا، یعنی میں اگر تھوڑے سے پیسوں کا بھی مال لیتا ہوں تو میں ادھار نہیں لیتا، ادھار نہیں خریدتا۔ جو میں بھی مال لیتا ہوں وہ میں اپنے ذاتی پیسوں سے لیتا ہوں، یعنی میرے پاس اگر تھوڑے پیسے بھی ہوں تو میں ان پیسوں سے مال لیتا ہوں، میں کسی سے
ادھار لے کر اپنا مال نہیں خریدتا۔ نمبر 2، میں مال ادھار نہیں بیچتا، یعنی اگر مجھ سے میں مال ادھار نے کسی کو بھی نہیں بیچتا تھا، چاہے مجھے تھوڑا مال بیچنا پڑے یا زیادہ بیچنا پڑے، میں مال ادھار کسی بھی صورت میں مال ادھار نہیں بیچتا تھا۔ اور جو نمبر 3 میں جو کام کرتا تھا وہ یہ تھا کہ نمبر 3 وہ جو کام کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کرتا تھا کہ میں کل کی امید پہ مال نہیں روکتا تھا کہ یہ مہنگا ہو گیا تو بیچوں گا۔ اگر مجھے 1 روپے کا بھی نفع مل رہا ہے اور پکی امید ہے کہ کل بیچوں گا تو مجھے 10 روپے کا نفع ملے گا، تو میں آج ہی بیچوں گا، میں کل کا انتظار ہرگز نہیں کروں گا۔ یعنی اگر میں یہ سوچ کر مال رکھ دوں، جمع کر دوں اگلے دن کے لیے کہ نہیں یہ اگر کل مہنگا ہو گیا تو مجھے 10 روپے کا نفع ملے گا، یعنی مجھے زیادہ نفع ملے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو میں ایسا ہرگز نہیں کرتا تھا۔ یعنی اگر مجھے آج کے دن 1 روپے کا بھی نفع مل رہا ہے تو میں آج ہی بیچوں گا، میں کل کا انتظار نہیں کروں گا۔ تو یہ جو 3 سنہری اصول تھے جن کے بڑے اصولوں پہ کام کر کے انہوں نے اپنے کاروبار کو اتنی زیادہ ترقی دی، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم میرے راستے میں دو تو میں تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ تو سیم یہی بات ان کے کاروبار میں تھی کہ وہ مال ہماری طرح جمع نہیں کرتے تھے، اور اگر مال آیا، ایک طرف سے مال آیا تو وہ دوسری طرف دے دیتے تھے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اللہ پاک سے آپ دعا کریں کہ میرے پاس مال و دولت کم ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں یہ جواب دیا کہ اے محمد، آپ عثمان کو کہہ دیں کہ میرے راستے میں دینا چھوڑ دے تو میں آپ کو مال نہیں دوں گا۔ تو یہی بات تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہ وہ مال جمع نہیں کرتے تھے، ایک طرف سے آیا دوسری طرف دے دیا۔ یہ نہیں کہ وہ کسی اور جگہ دیتے تھے، وہ اللہ پاک کے راستے میں دیتے تھے، کسی غریب کی مدد کر دیا کرتے تھے، بس جس طریقے سے بھی کرتے تھے وہ دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ان کے مال میں اضافہ فرمایا، برکت کی، بڑی دیانتداری اور سلیقہ کاری سے وہ اپنے کاروبار کو چلایا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اس پوری دنیا کے تاجروں کے لیے ایک مثال بن گئے، اور اس دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بازبانی لے گئے، اور قیامت تک کے تاجروں کو ایک راستہ دے گئے کہ تجارت میں مال کے ساتھ جنت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اپنے کاروبار کو دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کرے گا وہ قیامت والے دن صادقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ان کے اصولوں کے مطابق، جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کے مطابق ہم لوگ اپنے بزنس کو چلائیں، اور ان کی ہی پیروی کی تھی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، ان کے ہی راستے پر، ان کے ہی حکموں کے مطابق انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنے کاروبار کو چلایا، اور وہ آج جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کا اتنا کچھ زیادہ مال تھا کہ دنیا بھی حیران رہ گئی تھی۔ تو آئیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق عمل کر کے ہم اپنے بزنس کو ترقی دیں۔ تو آج تھی ہے یہ ہماری ویڈیو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔